لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے۔ درود بے حد بے حساب درود و سلام آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، جو ہم سب کے امام، جو ہم سب کے آقا، جو ہم سب کے لیڈر، جو ہم سب کے رہبر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا، اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عظمت کا، رحمت کا، شرف کا، عزت کا، مومن کی جنت کا سامان لیے ہوئے یہ مہینہ ہم پر طلوع ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جمعۃ الوداع ہے۔ آج اس مہینے کی یہ جو آخری گھڑیاں ہے، آخری جمعہ ہے، اللہ اس جمعے کے صدقے، آخری عشرے کے صدقے ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں بار بار ایسا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، اس میں عبادت، تلاوت، نماز، تراویح، تلاوت ہو، قرآن کا پڑھنا، سمجھنا ہو۔ اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، مساجد کی آبادی ہو، ایک بہار سا ہمیں نظر آتا ہے۔ رات کی مجلس کا لطف اب بھی ہمارے دل دماغ پر اس کا اثر موجود ہے۔ اللہ ہماری مسجد کو صبح محشر تک اسی طرح آباد فرمائے۔ احباب، وقت کم ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے لیے عزت چاہتا ہے، اس کے لیے فائدہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے، وہ ہر طرح کی ذلت سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی ناکامی پر خوش نہیں ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ زندگی میں آگے بڑھتا رہے۔ باپ وہ واحد ہستی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا زندگی میں مجھ سے آگے نکل جائے، کامیابی مجھ سے زیادہ میرے بچے کو ملے۔ استاد بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا شاگرد عزت، مقام، مرتبے میں مجھ سے آگے نکل جائے۔ احباب، لاکھوں ماں باپ، لاکھوں اساتذہ اس ہستی کی، وہ ذرات جن کے نیچے آپ کے قدم مبارک آئے ہیں، لاکھوں ماں باپ و اس اساتذہ اس مٹی پر ہی قربان ہو جائے جہاں میرے آقا محمد الرسول اللہ نے ایک بار قدم رکھا ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو امت کی بھلائی چاہتے ہیں، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہا کر امت کی مغفرت کی بات کی، جنہوں نے دن کے وقت بھی امت کو یاد کیا، جنہوں نے فرش پر بھی امت کو یاد کیا اور عرش پر بھی امت کو یاد کیا، مقام میں بھی یاد کیا، لا مقام میں جا کر بھی امت کی بات کی ہے۔ وہ ہستی کہ جب صحابہ سارے چلے جاتے تھے نا عشاء کی نماز پڑھ کر، رسول اللہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، صحابہ چلے جاتے تھے، حضور اور ابو بکر الصدیق دونوں مسجد میں بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد امت کے بارے میں ہی فکر، امت کے بارے میں فکر، اور آپس میں گفتگو کرتے تھے امت کے لیے۔ وہ ہستی جہاں بھی جائے امت کی خیر کی بات ہو، یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لحد مبارک میں اتارا تو تب بھی آپ کے لبھائے مبارک امت کی بات کر رہے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر کمال مہربان ہے۔ لوگ اپنی اور اپنی اولادوں کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بھلائی اور امت کی خیر خواہی پر حریص ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا کیے، دنیا میں مجھے 3 سوال دیے، محبوب جو مانگو گے عطا کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے 2 بار یعنی 2 سوال میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیے، کیا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ ایک سوال 2 دفعہ مانگ لیا، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ 2 دفعہ یہ سوال ریپیٹ ہوا، اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيم، اور تیسری دعا اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس میں مخلوق اللہ کی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ وہ سوال اس دن کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گناہ گارو، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال عطا ہوئے، محبوب جو مانگو گے عطا کروں گا۔ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں مانگا کہ میرے بچوں کی خیر فرما، امام حسن اور امام حسین، نہیں، اللہ سے مانگا اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا، اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا۔ اور تیسرا سوال اس دن کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ جس دن سگی ماں بھی اپنی اولاد کو چھوڑ دے گی، باپ بھی اولاد سے منہ پھیر لے گا، بھائی جو جگری یار ہے اس دن وہ بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ محمد الرسول اللہ نے اپنا تیسرا سوال اس دن کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عین وفات کے وقت، اب یہ جو میرا موضوع ہے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی، حضور اپنی امت کا بھلا چاہتے ہیں، ہر وہ کام بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں امت کے لیے خیر سمجھتے تھے، کون سے کام کرو کون سے کام چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب رہو۔ عین وفات کا وقت ہے، معلوم ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی دنیا سے جائے نا تو اپنے بچوں کو بلاتا ہے، فیملی خاندان کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا قرض دیا ہے، کہاں میرا بزنس ہے، کہاں میری پراپرٹی ہے، کہاں میں نے کیا چھوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں اپنی جو اہم خاص باتیں ہوں گی، راز کی باتیں ہوں گی، سب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو وہاں موجود تھے ان سے فرمایا یہ آخری لمحات ہے، ان آخری لمحات میں دیکھیں حضور کون سا خاص عمل بتا رہے ہیں امت کو، فرمایا الصلاۃ، نماز کی بات کی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز مسلمانوں نماز کی پابندی کرو۔ حقوق اللہ میں جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ کیا صرف رمضان کے مہینے میں نماز فرض ہے؟
کیا صرف رمضان کے مہینے میں ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ کیا فقط رمضان کا مہینہ ہی ہمارے لیے عبادت کے لیے مختص کر دیا؟ نہیں، مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ اے مومن، تو رسول اللہ کا کلمہ گو ہے، تو حضور کا عاشق ہے، حضور کا غلام ہے، تو صرف فرض پہ ہی اکتفا نہ کر، اٹھ اپنے محبت کا اظہار تہجد کی نماز میں سجدوں کی صورت میں کر۔ اشراق اور چاشت اور اوابین کی تہجد تو تہجد ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، جو فقط رمضان کے مہینے میں مساجد کو آباد کرتے ہیں، باقی انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میرے ذہن میں آئی اچانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم آج جمعۃ الوداع ہے، خدا کے لیے رمضان کو الوداع کہتے کہتے نمازوں کو بھی الوداع نہ کہہ دینا، اچھے اعمال کو بھی الوداع نہ کہہ دینا۔ جمعۃ الوداع ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو کے اللہ سے وعدہ کرے، اللہ تو نے توفیق دی تھی رمضان میں، انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم، اے مسلمانوں اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرو، جن کو اللہ نے تمہارے ذمے رکھا ہوا ہے، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا ہے۔ بیوی کو شوہر کے ماتحت رکھا ہے، اولاد کو والدین کے ماتحت رکھا ہے، مزدور سیٹ کے ماتحت ہوتا ہے، جو جہاں جاب کرتا ہے وہ اپنے باس کے ماتحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیال رکھنا ان کے حقوق کا، ان کے حق نہ مارنا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہے۔ احباب، حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان مجلس میں بھی ہوتے تھے، پرائیویٹ محفل بھی ہوتی تھی، نجی محفل بھی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام گھر میں بھی ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھر والیوں سے بھی فرمایا، جو تم مجھے کرتے دیکھو نا تو بتاؤ کہ حضور کا عمل کیا تھا، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رول ماڈل مسلمان کے لیے محمد الرسول اللہ ہے۔ گھر کا معاملہ کیسے ہو، ازدواجی زندگی کیسے ہو، باپ کی حیثیت سے امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کے اندر ایک خاوند کی حیثیت سے آدمی کو کیسے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے۔ امہات المومنین جو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جو آپ کا عمل مبارک تھا وہ پوری دنیا کو بتایا۔ صحابہ کرام کی مجلس میں دیکھیں، دوستوں کی مجلس لگتی ہے نا، بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے دوستوں سے کہے کہ میری پرائیویسی جو ہوتی ہے، جہاں ہم آپس میں نجی محفل میں ہوتے ہیں، وہی چیز تم لوگوں کو بھی ڈسکس کر دو، لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر یہ جرت نہیں کر سکتا۔ گھر والوں کے درمیان جو وقت گزرے، کبھی بھی یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے کہ جیسا میرا ماحول گھر کے اندر ہے تم سب کو بتا دو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پرائیویسی میں آدمی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، دوستوں کی مجلس میں آدمی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، جب بزرگوں کی مجلس میں ہو تو آدمی کا مزاج اور گفتار وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہے، ایسی شخصیت ہے جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں جس جگہ جس حالت میں بھی ہوں، میں اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے والا ہوں۔ میدان جنگ ہو یا میدان جہاد ہو، یا مسلح کا امام ہو، یا ریاست مدینہ کا حاکم ہو، جس حیثیت سے بھی آپ رسول اللہ کو دیکھیں گے آپ رول ماڈل نظر آئیں گے ہمیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب امت کا نبی اپنے امتی کو، بظاہر حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں لیکن پوری امت سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی وصیت کیجئے ہمیں، آپ ایڈوائز کیجئے ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جو پہلی چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، پوری رات میں بولتا رہا ہوں، گلا میرا خشک ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ خیر فرمائے۔ وہ ایک عالم ہے، جب گفتگو کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد نا عوام کو جگانے کے لیے کہتے ہیں سوتے ہو،
وہ آگے سے کوئی ریئیکشن ملتا پھر کہتا شکر ہے میں جو سنا رہا ہوں اگلے سوئے نہیں ہے، جاگ رہے ہیں۔ پہلی نصیحت رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمائی ہے؟ تقوی۔ آدمی اس لیے کہ تقوی ساری زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، آدمی کے ظاہر کو خوبصورت کر دیتا ہے، آدمی کے باطن کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت میں جو بھی اس کا وقت گزرے گا وہ اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دے گا، وہ اس کے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی حقوق اللہ کو بھی پورا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرتا ہے۔ تقوی سے کیا ملتا؟ ہمیں رمضان ملا تھا نا، بلکہ الحمدللہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دیا اللہ نے، کیوں دیا؟ لعلکم، یہ لفظ تو رٹ ہی لے، لعلکم، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ کئی مقامات پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا انتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ جب موت کی حالت آئے نا تو ایمان کی حالت میں ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، ڈرو اللہ سے، سیدھی سچی ستھری صاف بات کیا کرو۔ حقیقی حسن کیا ہے؟ اجلے کپڑے پہن لینا، کیا یہ حقیقی حسن ہے؟ اچھی گھڑی پہن لینا یہ حقیقی حسن ہے؟ لمبی گاڑی میں آ جانا، خوبصورت گاڑی میں آ جانا مسجد کی طرف، کیا یہ حقیقی حسن ہے؟ یا عورتیں جو میک اپ کر لیں تو یہ حقیقی حسن؟ نہیں، حقیقی حسن جو قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے، حقیقی حسن چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو۔ تقوی اختیار کرو گے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور رمضان کا مہینہ دیا ہی یہی تھا، اسی لیے تھا۔ امام صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تقوی ہے کیا؟ بار بار فرما رہے ہو تقوی تقوی تقوی، تقوی کیا چیز ہے آخر؟ یہ تقوی کا بھی تو پتہ چلے۔ یہی سوال حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے کیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیم سوال ابی بن کعب سے کیا۔ یہ کون ہے ابی بن کعب؟ یہ وہ قاری قرآن ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ محمد الرسول اللہ آتے ہیں، ابی بن کعب سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا، اے ابی بن کعب تجھے سناؤں۔ ابی بن کعب حیران، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا کہ ابی بن کعب کو؟ ہاں تیرا نام لیا اللہ نے کہ ابی بن کعب کو سنا۔ ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اوہ ابی بن کعب، تیرا مقام، تیرا ذکر عرش پہ ہو رہا ہے، تیرا ذکر رحمان کر رہا ہے، کتنی عظمت والے لوگ تھے۔ اسی ہستی سے حضرت عمر نے پوچھا اے ابی ذرا بتانا کہ یہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور کبھی ایسے کانٹے دار جھاڑی دار راستے سے گزرے ہو، خاردار راستے سے جہاں کانٹے لگے ہو؟ ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے تھے؟ بڑا میں کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے کہیں میرا کپڑا کانٹے میں نہ پھنس جائے، تو میں اس طرح گزرا تھا۔ ابی بن کعب کہتے حضور یہی تقوی ہے۔ سمجھ نہیں آئی، کہا دنیا میں شیطان کے جال بچھائے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے گناہوں کے، خود کو گناہوں کے کانٹوں سے خود کو بچانا یہ تقوی ہے۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خود کو گناہوں سے روکنا، گناہوں سے خود کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اللہ نے رمضان کیوں دیا؟ کہ ہمیں تقوی مل جائے۔ کیا مطلب؟ تراویح اس لیے دیے کہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ اچھا دو چیزیں ہیں، تقوی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقوی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی گناہ سے رکنے کا نام ہے۔ نماز پڑھنا حلوہ ہے، اللہ اکبر کھڑے ہو جا 200 رکعت بندہ پڑھ لے، آسان ہے، یہ حلوہ ہے، ہر ایک کر لے گا۔ ابھی میں بتاؤں نماز کی فضیلت تو سارے شروع ہو جائیں گے۔ اور گناہ سے رکنا یہ کانٹوں پہ چلنا ہے۔ حلوے کی طرف ساری امت دوڑ پڑے گی، صلاۃ التسبیح کے لیے بھی ساری امت آ جائے گی کیونکہ وہ کام آسان ہے، پوری مسجد بھر جائے گی۔ یہ حلوہ کھانا ہے۔ اور اگر کہا جائے نظر کی حفاظت کرنا، کہا جائے پیٹ کی حفاظت کرنا، کہا جائے حقوق کی حفاظت کرنا، کہا جائے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، کیوں؟ کہا یہی تو تقوی ہے۔ جو گناہ کو چھوڑ دے، جو نظر کی حفاظت کرے، پیٹ کی حفاظت کرے، حرام سے خود کو بچائے، حرام رزق نہ کمائے،
کہا یہ تقوی ہے. ہم نے تقوی عبادت نماز کو سمجھ لیا ہے. حقیقت یہ ہے حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا، ایک شخص کی عبادت اور محنت کا تذکرہ ہوا اور دوسرے کے تقوی کا ذکر ہوا. ایک کی عبادت ہے اور دوسرے کا تقوی ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی کے برابر کوئی عبادت و عمل نہیں ہو سکتا. تقوی کے برابر نہیں. امام محمد سے کسی نے کہا حضور آپ کی فرمائش کی کہ آپ تقوی پہ کوئی کتاب لکھ لے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خرید و فروخت، یہ لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے، بزنس کا جو معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے معاملات پر ایک کتاب لکھ دی ہے آلریڈی. اب ذرا غور کریں، وہ فرما رہے ہیں کہ تقوی پہ لکھیں اور آپ نے یہ کتاب زہد میں آپ نے کہا کہ میں آلریڈی خرید و فروخت پہ میں کتاب لکھ چکا ہوں. حضور میں نے تو تقوی کی بات کی ہے، آپ خرید و فروخت کی کر رہے ہیں. کہا خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں لین دین میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہوتا ہے. میں نے ان چیزوں سے روکا ہے کیونکہ گناہ سے رکنے کا نام کیا ہے؟ تقوی. دوسری نصیحت حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بھی وصیت فرمائیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ کا اہتمام کرو. جو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے وہ آدمی ہوتا تو فرش پر ہے لیکن اس کا ذکر عرش پہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اسی سے محبت کرتا ہے. ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور ٹرین پہ جب سفر ہوا میں ٹرین پہ چڑھا تو دیکھا میری ہی کتاب میرے سامنے ایک آدمی بڑی محبت سے پڑھ رہا ہے، بڑے غور سے پڑھ رہا ہے. کہتا ہے میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جب میں نے اپنی کتاب اس کے ہاتھ میں دیکھی تو آٹومیٹیکلی میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات بیدار ہو گئے کہ میں اس آدمی سے محبت کروں. تو پھر یہی چیز وہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میری کتاب پڑھنے والے سے مجھے محبت ہو گئی تو خالق کی کتاب پڑھنے والے سے خالق کو کتنی محبت ہوگی، اللہ کو کتنی محبت ہوگی. ہم آج بحیثیت امت ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے. وقت نہیں تلاوت کے لیے، گھر جو ہے وہ سینما خانے بنتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. آج گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، بس یہی چل رہا ہوتا ہے. جب قوم میں تلاوت کی جگہ گانے باجے ہوں گے تو پھر بچے صلاح الدین ایوبی نہیں کوئی فلم کے ایکٹر ہی پیدا ہوں گے. ہم اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو دلوں کا زنگ اترتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. یا رسول اللہ اس زنگ کو کیسے اتاریں گے؟ فرمایا دو علاج ہیں اس کے. ایک یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرا یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. میں نے کہا جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے. جبریل امین حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک وہاں سے ابو ذر غفاری آتے ہیں. ابو ذر غفاری گزرتے ہیں تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے ابو ذر غفاری آ گئے. حضور پوچھتے ہیں جبریل ابو ذر غفاری کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ ابو ذر غفاری زمین میں اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمانوں میں مشہور ہے. ابو ذر غفاری یہ اتنا مشہور آسمانوں پر کس وجہ سے؟ کہا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس میں ابو ذر غفاری میں عاجزی انکساری، اور دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ سوالات انہوں نے پوچھے رسول اللہ سے، تبھی تو یہ نصیحتیں امت کو ملی ہیں. اگر وہ نہ پوچھتے کیسے ہم تک پہنچتی ہے؟ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس مہینے میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں. بار بار آ کے مجھے دیتے تھے امام صاحب یہ اصال ثواب پوری امت کے لیے. تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، کیونکہ ایک ایک حرف پر اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں. تو قرآن کی تلاوت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو. تیسری وصیت علیک بطول الصمت کہ ابو ذر زیادہ خاموش رہا کرو، باتیں نہ کیا کرو زیادہ. آپ غور کریں جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں نا ان کے زبان سے گناہ بہت زیادہ نکلتے ہیں، کیونکہ جو بہت بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور آج کے دور میں ہمارا بہت اچھا مشغلہ یہی ہے کہ بس اوروں کو ڈسکس کرو، اوروں کے بارے میں بات کرو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یعنی آپ غیبت کر رہے ہیں. ہر وقت اوروں کی غیبت کرنا.
غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کی سورہ حجرات پڑھے، میرا موضوع وہ نہیں ہے ورنہ اس پہ اگر میں آتا، کیا کیا وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ زیادہ بولے گا تو زیادہ چغلی کرے گا، زیادہ جھوٹ بولے گا، زیادہ غیبت کرے گا اور زیادہ گناہ ملیں گے اس سے۔ تو حضور فرماتے ہیں پوری امت کے لیے نصیحت ہے یہ جمعۃ الوداع، آپ یہ جو نصیحتیں ہیں ایک ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھیں، یہ وہ انمول موتی ہے حضور کی زبان اقدس سے کہ پوری امت کی اصلاح ہو جائے۔ اگر آج انہی باتوں پہ عمل ہو جائے امت کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں ابو ذر قہقہا نہ لگایا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے پہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ، خوش طبعی، وہ الگ ہے۔ ایک ہے قہقہا، وہ جو اوروں کی ذات پر ہو، جس کا مذاق اڑایا جائے، دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، غفلت میں ہنسا جائے، اس کی ممانعت ہے۔ پھر فرماتے ہیں پانچویں نصیحت ابو ذر قل الحق وان کان مرا، حق گوئی کرنا، ابو ذر حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، حق بات کرنا اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے حق نہیں بولا جاتا، کسی کی ذات پر کسی کو کرٹیسائز کرنا تاکہ میرے دل کی بھڑاس نکل جائے کیونکہ میں حق بول رہا ہوں، نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ حق بولنا ہے تو اس لیے بولنا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضور نے اگر ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے حق بات کی ہے تو اس لیے نہیں کہ اپنی نفس کے لیے، نہیں، اللہ کی ذات کے لیے۔ آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو حق بات کہیں گے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ اس کو شرمندہ کرے، اسے ذلیل کرے، اسے رسوا کریں، اس کی تذلیل ہو، اس کی انسلٹ کریں، یہ حق بات نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بات ہو حق کی ہو، سچی بات ہو، لیکن ہو فقط اللہ کی ذات کے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تخف اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ جب بات آ جائے اللہ کی، جب بات آ جائے رسول اللہ کی، جب بات آ جائے دین اسلام کی، جب بات آ جائے قرآن کی اور شریعت کی، تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہ دیکھو کہ میرا رب کیا کہے گا۔ پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دور بدلتا جا رہا ہے، لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں اسلام، مولوی صاحب تو اجے بھی اتھا ہی پھنسے ہو، لوگ چاند پر پہنچ گئے، آپ لوگ ابھی تک استنجا خانے سے ہی نہیں نکلے، استنجا یوں کرنا ہے، دین یہ ہے۔ مولوی صاحب کہاں آپ لوگوں نے پوری امت کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے؟ ابھی بھی کہتے ہو جی داڑیاں رکھو، حجاب رکھو، پردہ کرو، آج بھی کہتے ہو عید کے دن قربانی کرو۔ یہ قربانی کا پیسہ اگر ہم بیواؤں میں تقسیم کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ میٹھا نعرہ ضرور ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم نے اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہماری عقل رسول اللہ کے حکم پہ قربان ہے، ہم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ حضور نے فرمایا قربانی کرنی ہے، زمین نیچے آ سکتی ہے، زمین آسمان کی طرف جا سکتی ہے اور آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے حکم کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حق بات کہنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لومۃ لائم، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام ہر زمانے کے لیے ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب پرانے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا حکم پرانا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہر زمانے ہر انسان کے لیے آیا ہے، قیامت کے دن تک جتنے انسان آئیں گے قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے۔ کل بھی عزت اللہ کی عبادت میں تھی، رسول اللہ کی اطاعت میں تھی، آج بھی عزت اللہ کی عبادت میں ہے اور رسول اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کل بھی گناہ کا معیار یہی تھا کہ اللہ کو ناراض کرو گے تو یہ گناہ ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو فراموش کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ کل بھی گناہ پر پریشانیاں آتی تھی، آج بھی یہی ہے کہ گناہ پر ہی پریشانیاں آئیں گی۔ حضور فرماتے ہیں لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ۔ اگر سادہ سا ترجمہ کروں نا اس جملے کا، وہ یہ ہے، اے ابو ذر اپنی برائیوں پر نظر رکھو تاکہ تمہیں دوسروں کی برائیاں دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ابو ذر اپنی برائیوں پہ نظر رکھو۔ جب بندے کو اپنی برائیاں نظر آئیں گی نا پھر دوسرے کی طرف وہ نہیں دیکھے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے اپنے گریبان میں نہیں دیکھنا کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے۔ میری دونوں آنکھیں دوسری جگہ فٹ ہوتی ہیں،
میں پورا سکین کرتا ہوں کہ جناب یہ گناہگار ہو گیا، کیوں؟ اس نے یہ عمل کر لیا۔ بھائی اگر ایک انگلی ادھر اٹھاؤ گے تو 4 آپ کی طرف بھی آئیں گی۔ حضور فرماتے ہیں بلکہ میں یہ کہ بعض اوقات اپنی برائیاں اچھائی لگتی ہیں اور دوسروں کی اچھائیاں وہ برائیاں نظر آتی ہیں۔ حضور نے یہی فرمایا اپنی امت کے لیے۔ ابھی بہت سارے وصیتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ ایک نصیحت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے آواز لگائی کوئی ہے جو مجھ سے یہ نصیحت لے اور آگے پہنچائے؟ ابو ہریرہ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں حاضر۔ حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے ابو ہریرہ جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے نا ان سے بچو تو تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا، ہم سب سے بڑا عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو نوافل بھی نہیں چھوڑتا، فرض تو پورے کرتا ہی ہے، نوافل بھی نہیں چھوڑتا، جو 5 نمازیں پڑھے با جماعت بس وہی عابد ہو گیا، وہی عبادت گزار، نوافل پڑھتا ہے، 4 اشراق سب کچھ پڑھتا ہے، ہر سال حج اور عمرے پہ جاتا ہے، تسبیحات کو بھی پڑھتا رہتا ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، عبادت گزار کب بنو گے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان سے بچو گے تو تم عبادت گزار کہلاؤ گے۔ نفل پڑھنا میں نے کہا نا آسان ہے، پیٹ، زبان، آنکھوں کا اور شرمگاہ کا، ان کی حفاظت کرنے سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا۔ اسی طرح دوسری نصیحت فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ بِكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار اور تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اکتفا کرو، دوسروں کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی قضا پہ راضی رہو۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ آج ہماری زندگی سے یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں، دین کی حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ دین اسلام حقیقت میں کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں یہ ہم بھول گئے ہیں۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی ہو، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ ہم تو اپنے گھر کا جو بن ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے پڑوسی کے تو اسے ہی سنبھالو۔ پارکنگ کا ایشو، پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے وہ ایمان والا ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، چوتھی وصیت جو ابو ہریرہ کو فرمایا لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں نا سب، کون ہے جو کہتا ہے کہ میری انسلٹ ہوتی رہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی کرو، اپنے لیے عزت پسند کرتے ہو تو دوسرے کے لیے عزت پسند کرو، اپنے لیے فائدہ چاہتے ہو تو دوسرے کا بھی فائدہ چاہو، اپنے لیے حسن چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی حسن مانگو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضِّحَكَ، وہی بات پہلے بھی فرمائی ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی ہے، وقت ہو چکا ہے اور ابھی وہ دل کے جو دکھڑے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ ہم سب بیٹھے نا نجات کے لیے، جمعۃ الوداع کے دن ہم نجات جو رسول اللہ نے فرما دی ہے کہ نجات کن چیزوں میں ہے، وہ 3 چیزیں لے کے جائیں اور اسی پہ عمل کریں۔ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ تقوی سے نواز دے گا، آپ کی دنیا اور آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ وہ نجات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں نجات کا راستہ یہ ہے اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ زبان کا جسم چھوٹا ہے، جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ زبان، لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، میں نے سچ بولا ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے اور فضول باتیں میں نے نہیں کی ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو نجات کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ زبان پر اونی پلے بیٹھے ہو تو آگے کیا اسی زبان پر قابو رکھنا۔ زبان قابو میں ہو جائے آپ کا سمجھو آدھا دین محفوظ ہو گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، فتنے کا دور ہے، باہر نہیں، باہر نہ گھوما کرو، گھر کے اندر ہی بیٹھا کرو۔ جب فتنے کا دور آئے نا تو جسم کی بھی حفاظت ہوتی ہے، نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، روح کی بھی حفاظت ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان مجلسوں کو چھوڑ دو، گھر کے اندر ہی بیٹھ جاؤ۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ رویا کرو، اللہ معاف کر کے جنت بھیج دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔